اعظم اسباب شرح الصدر، کہ سب سے بہترین جو اسباب ہے نا، سب سے اعلیٰ کون سا ہے کہ انسان کا دل کھل جائے، انسان کا دل فری ہو جائے، اور انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ سلیوری سے نجات دیتے ہیں. اینڈ ہی سیز وائس ورسا ایز ویل، کہ سب سے بدترین جو چیز ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ انسان کا ضیق الصدر، یعنی انسان کا دل ٹائٹ ہو جائے اور وہ غلام بن جائے خواہشات کا اور لوگوں کی آنکھوں کا، کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. اینڈ ہی سیز کہ اوپننگ آف چیسٹ اوپنز ڈورز آف گریٹنس. انسان کوئی بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل آزاد ہو، اس کا دل کھلا ہوا. اس لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ پتلا سا دبلا پتلا سا ہے، ابھی بھی بالغ ہوا ہے، بٹ اس کا دل آزاد ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے فجر پہ جانا اور نمازیں پڑھنا اور قرآن پڑھنا. بٹ ایک شخص جو کہ ابھی 25-30 سال کا اپنی جوانی کی پیک پہ ہے، اور وہ 6 پیکس بھی ہیں، اور اس کو بیوٹیفل 6 فٹ 2 انچ قد ہے اس کا، اور 6 پیکس اور ہر چیز اس کے پاس ہے، بٹ اس کے لیے نماز پہ جانا مشکل ہے. کیا یہ فزیکل سیلف کی بات ہو رہی ہے یا انر سیلف کی بات ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آزاد ہونا زیادہ ضروری ہے فزیکل فریڈم سے. You will not achieve it until Allah gives it to you. It's a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. جو دل کی ہم نے سے کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا رب ہمارے دل کو کھول دے. Have you begged it from Allah subhanahu wa ta'ala? Have you made dua to Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ ہمارے دل کو کھول دے، آزاد کر دے؟ کیونکہ یاد رکھیں جو دل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. جو دل ہیں وہ اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں ہے، جس طرف چاہے وہ پھیر دے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے کتنی دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں کو آزاد کر دے اور فریڈم بخش دے. کیونکہ جو شخص غلام ہوتا ہے نا، اس کو کہیں سے بھی آواز آتی ہے نا، اس کی طرف بھاگ کے چلا جاتا ہے. ڈسٹریکشنز، وہ اپنے کچھ مہینے وہاں گزار دیتا ہے، اپنے دن وہاں گزار دیتا ہے، اور ہی از آلویز ڈسٹریکٹیڈ. جہاں جس طرف کی آواز آئی یا جو فون کھولا اپنے کام کے لیے، ڈسٹریکٹ ہو گیا، کہیں نہ کہیں چلا گیا. ہی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ از لائف. کیوں؟ کیونکہ دل تنگ ہے. اور سبحان اللہ، ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کمال کی بات، اور یہ جو بات ہے نا، کاش ہم یہ بات سمجھ لیں. اور وہ کہتے ہیں with profound words, he says حال العبد فی القبر کا حال القلب فی الصدر. انسان کا جو قبر میں حال ہوگا ویسا ہی ہوگا جو اس کا دل کا حال ہے اس کے سینے میں. نعیما و عذابا سجنا و انطلاقا. یا وہ بلیسنگز میں ہوگا، یا وہ عذاب میں ہوگا، یا وہ پریزن میں ہوگا، یا وہ فری ہوگا. اور پھر کہتے ہیں کہ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفْ حَالَكَ فِي الْقَبْرِ فَانظُرْ إِلَى حَالِ قَلْبِكَ فِي صَدْرِكَ. اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ تیرا حال قبر میں کیا ہوگا، تو دیکھ تیرا حال تیرے سینے میں جو دل ہے وہ کیسا ہے، تیرے دل کا حال کیسا تیرے سینے میں. اگر تو تیرا دل آزاد ہے گناہوں کی خواہش سے اور گناہوں کی لذت سے اور پورن ایڈکشن سے اور اسکرین ایڈکشن سے اور زنا کی محبت سے آزاد ہے اور نشے کی محبت سے اور پیسے کی محبت سے آزاد ہے، تو جان لے تیرا جسم بھی قبر میں آزاد ہوگا اور فری ہوگا. بٹ اگر تیرا دل غلام ہے اور تیرا دل ٹائٹ ہوتا ہے اور تیرا دل میں نیکی کا دل نہیں چاہتا، نیکی کی ہمت نہیں ہے تیرے دل میں، تو پھر جان لے تیرا جسم بھی قبر میں بہت ٹائٹ ہوگا. اللہ اکبر واللہ المستعان. And you see people saying the same words, I can't stop sinning, I just can't pray, I just can't leave her, even trying multiple times I can't read Quran. This means the heart is tight. We need to free this heart from the slavery. اور اللہ سے دعا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کیونکہ یاد رکھیں آخرت میں بھی فری وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے آپ کو فری کر لیتا ہے. یا نفس ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن روح، جو اس دنیا میں مطمئن نہیں ہوگا وہ آخرت میں مطمئن نہیں ہوگا. ابن تیمیہ کہتے تھے کہ ان فی الدنیا لہا جنہ ما لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ. اس دنیا کی جنت ہے، جو شخص اس جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت جنت میں داخل کبھی نہیں ہو پائے گا. وہ اللہ کی عبادت کی جنت ہے. And let me tell you some stories of
some people who are free, تاکہ آپ کوئی جو تھیوریٹیکل بات ہے نا یہ پریکٹیکلٹی میں سمجھ آ سکے کہ what it exactly means to be free. قادسیہ کی جنگ ہے پرشین امپائر کے ساتھ. پرشین امپائر کا جو ایمپرر ہے اس کا نام رستم ہے, اور مسلمان پرشین امپائر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. رستم نے کہا کہ یہ عرب کے بھوکے ننگے لوگ جن کو ہم مال سے نواز دیا کرتے تھے, یہ ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے, ان کی ایسی جرت, بلاؤ ان کے ایمبیسیڈر کو. کون ہے ان کا ڈیلیگیشن, بلاؤ ان کو, میں ان سے بات کرتا ہوں. تو ربیع بن عامر تشریف لے کے آئے, اور ان کا سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ ایک مسلمان جو کہ فری ہوتا ہے نا اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, ہمارا تو بالکل اپوزٹ حساب کتاب ہے, ہم آپس میں شدید ہیں اور کفار کے ساتھ نرم ہیں. تو وہ اپنے میول پہ آتے ہیں اور اس میں گارڈز کہتے ہیں اتر جائیں, یہ بادشاہ کی رسپیکٹ کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اپنے میول پہ آ رہے ہیں. تو ربیع بن عامر کہتے ہیں کہ یو ہیو کالڈ اس ٹو ٹاک ٹو یو گائز, وی ہیونٹ کالڈ یو, میں تو اسی طرح آؤں گا. تو رستم نے کہا اوکے ان کو آنے دیں اس طرح سے. اور رستم نے ان کو امپریس کرنے کے لیے اور ان کو احساس کمتری میں ڈالنے کے لیے پرشین کارپیٹس بچھائی ہوئی تھیں اور اپنے گارڈز کو کھڑا کیا ہوا تھا اور شان و شوکت سے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور سونے اور چاندی کے زیورات اس نے پہنے ہوئے تھے. تو ربیع بن عامر اپنے میول پہ اپنے نیزے کے ساتھ اس کارپیٹس کو جو رستم نے ان کو امپریس کرنے کے لیے بچھائی ہوئی تھی ان کو اسٹیب کرتے ہوئے آئے اور اس کو چیرتے ہوئے آئے اور ان کے پاس آئے. تو رستم نے پوچھا, ڈیٹیل ہے اس واقعے کی, میں آپ پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں, کہ تم کون لوگ ہو؟ نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے ایک رسول بھیجا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ جئناک لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم آئے ہیں لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے. And Rustam was surprised at this message. کہ جب انسان کسی ایک فری انسان کو دیکھتا ہے نا وہ حیران ہوتا ہے اسے دیکھ کے کہ so free, not being impressed, not trying to impress me. اور ڈنکے کی چوٹ پہ اس نے اپنی دعوت دی اور حق بتا کے بدتمیزی نہیں کی, ریسپیکٹفلی تمیز کے ساتھ اپنا اسلام کا جو ٹرو میسج ہے وہ پیش کر کے چلے گئے کہ ہم لوگوں کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں. اور یہی واللہ لوگوں کی غلامی سے نکل جائیں. اسٹاپ لیونگ بائی پیپلز ایکسپیکٹیشنز, اپنے رب کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق زندگی گزاریں, تب آزادی ملے گی. عمرو بن العاص ان کے بیٹے نے, کچھ روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے, ان کے بیٹے نے کوپٹک کے ساتھ ریس لگائی. ایجپشن مائنورٹی ہے کرسچنس کی, تو ان کے بیٹے کے ساتھ ریس لگائی اور یہ جیت گئے. جب جیت گئے تو انہیں غصہ آیا اور انہوں نے اس لڑکے کو مارا وپ کے ساتھ. وہ روتے روتے اپنے باپ کے پاس چلا گیا اور باپ نے بیک پیک کیا, عمر بن خطاب کے پاس مدینہ آ گیا کہ آپ کے گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے بیکاز وہ ریس جیت گیا تھا اس سے. عمر بن خطاب became furious and angry and wrote a letter to عمر. کہا کہ عمر میرے پاس آؤ, اور ایک گھوڑ سوار کو دوڑایا کہ بلا کے عمر کو میرے پاس. اور عمر بن العاص بہت بڑے صحابی رسول ہیں, انہوں نے بیک پیک کیا, عمر بن خطاب کے پاس پہنچ گئے اور سامنے جرگہ قائم کیا. اور جج کون ہے؟ عمر الفاروق, بین الحق والباطل, فرق حق اور باطل کے بیچ میں وہ شخص ہے. کہتے ہیں کہ جو تمہارے بیٹے پہ ایلیگیشن لگی ہے وہ سچ ہے؟ بیٹے نے کہا بالکل سچ ہے. اس کوپٹک کڈ کو وپ دی اور کہا مارو اس کو, اور اس بچے نے سبحان اللہ معاف نہیں کیا بلکہ ہی کیشڈ دا چیک اور وہ مارا اس کو. اور عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اے یا ولد, اے بیٹے, اگر تو عمرو بن العاص کو بھی مارتا نا میں تجھے نہ روکتا. کیوں؟ کیونکہ عبداللہ نے اپنے باپ کی گورنری کے اوپر تجھے مارا تھا, اپنے باپ کی بیکنگ کے اوپر کہ اس کے پاس عہدہ ہے تجھے مارا تھا. تو اگر تو عمرو بن العاص کو بھی, صحابی رسول کو بھی مارتا تو میں تجھے نہ روکتا. اور پھر عمر سے کہا ہاؤ کین یو انسلیو اے مین ہو واز بورن فری. تم کیسے ایک شخص کو غلام بنا سکتے ہو کہ جب اس کی ماں نے اسے آزاد چنا تھا. اور عمر بن خطاب کی یہی سیم سٹیٹمنٹ UN چارٹر میں بھی لکھی ہوئی ہے
Since when have you started taking people as slaves when their mothers born them free? اللہ اکبر، حر آزاد لوگ. اب دیکھیں سبحان اللہ، عبداللہ بن زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں اور اسماء بنت ابی بکر کے دونوں ہسبینڈ وائف تھے، ان کے بیٹے ہیں. اور اسماء بنت ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. سبحان اللہ، امیجن یہ رزلٹ کیسا ہوگا. تو عمر بن خطاب کا ایک عجیب روب تھا، وہ جہاں بھی جاتے ابن اسلام سے پہلے ایک عجیب روب تھا. اس لیے تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کی وجہ اسلام کو عزت دے. تو امیجن اسلام میں آنے کے بعد کیسا روب ہوگا اور خلیفہ بننے کے بعد کیسا روب ہوگا. اللہ اکبر. تو when he used to enter people used to feel fearful کہ عمر آ گئے ہیں. تو بچے کھیل رہے تھے، عمر بن خطاب گلی میں انٹر ہوئے، بچے بھاگ گئے. عبداللہ بن زبیر نہیں بھاگے. تو عمر became surprised and astonished کہ عبداللہ سب بھاگے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو he said کہ امیر المومنین، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا کہ میں بھاگوں آپ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ the path is wide enough، مجھے آپ کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. You see a free person، کہ ایک انسان آزاد کیسا ہوتا ہے، fearless، no guilt، کہ جب میرے رب کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے اور میں گلٹی نہیں ہوں تو why should I run، میں نے کچھ غلط نہیں کیا. بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، بہت سارے. لاسٹ